پارہ نمبر 2 رکو نمبر 4 اور 5 کے درمیان آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور حاصل کرتے ہیں اس کام کے بدلے تھوڑا سا ثمن، اولئک ما یأکلون یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ کو، ولا یکلمہم اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا گناہوں سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا جو حرام ہے، وہ مردار تھا، خون تھا، خنزیر کا گوشت تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حالت اضطرار کے اندر ان میں سے کن کن چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت تھی اس کو بھی اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے ایک یہود کا غلط کام، دنیا کمانے کا ایک ڈھنگ وہ ذکر کیا اور اس کے اوپر ہونے والی ناراضگی کو ذکر کیا۔ پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ رب العزت کو سب سے بڑی پسندیدہ بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بندہ خود تسلیم کرے، عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے، اس کی امت تک اس بات کو صحیح طور پر پہنچائے۔ یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دین کا کام کرنا، اللہ کے کام میں لگ جانا، یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اس کے اوپر اللہ جو سب سے بڑا انعام کل قیامت میں دیں گے وہ یہ ہوگا کہ میرا اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے گا اور اپنا دیدار اور اپنی محفل نصیب فرمائے گا۔ جیسے آج دنیا کے اندر کسی کو زیادہ پروٹوکول وزیر اعظم نے دینا ہو نا، تو اس کے ساتھ گفتگو کا موقع اس کو ملتا ہے۔ کوئی بچہ 9th میں 10th میں پوزیشن لے لے پورے ملک کے اندر، تو کیا کرتے ہیں جی، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس کو بلا لیا گیا ہے، 5 منٹ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو انعام دے دیا، تو اس بچے کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کام کرنے والے سے خوش ہو کر اس کو بھی اپنے محفل کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اس سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اور جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ لطف والی نعمت وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کا کلام ہے۔ جب جنتیوں کو جنت میں سب کچھ مل جائے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے نہیں دیکھ لو شاید کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ کہیں گے نہیں ہر چیز تو آپ نے ہمیں دے دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو ایک چیز کی کمی ابھی آپ کے پاس ہے۔ جنتی لوگ سارے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے جی کون سی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، کیا کمی رہ گئی ہے؟ علماء کہیں گے تم جاؤ اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ تب جنتی لوگ سب اکٹھے ہو کے آئیں گے، اللہ سارا کچھ تمہیں دے دیے، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ سب کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کریں گے۔ میدان کے اندر اکٹھا کرنے کے بعد اپنے رخ انور سے میرا رب ایک تجلی ان دیکھنے والوں پہ ڈالے گا۔ حدیث مبارکہ میں 70,000 سال جنتی لوگ ٹک ٹکی باندھ کر میرے رب کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ 70,000 سال پلک نہیں کوئی جھپکے گا، مسلسل دیکھتا رہے گا۔ میرا رب جب 70,000 سال گزر جانے کے بعد اپنی اس تجلی کو پیچھے فرمائیں گے، اب جنتی تڑپ کے کہیں گے اللہ بھی تو ہم جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پائے،
آپ نے ابھی سے اپنی تجلی کو ہٹا لیا، میرا رب مسکرا کے فرمائے گا تمہیں دیکھنے میں لطف اتنا آ رہا تھا، تمہیں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، 70,000 سال گزر چکے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوگی۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں کافی سارے پہلو نکلتے ہیں، ہم اپنے زیر درس آیات مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو ہیں سب سے بڑی نعمتیں۔ اب اللہ رب العزت دنیا میں خوش کس کام سے ہو رہا ہے؟ اپنے دین کے کام سے۔ لیکن جو بندہ اس دین کے کام کو نہیں کرتا، غلط طریقے پہ اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ جس طرح بڑی نعمت اس پہ دے گا اسی طرح بڑا عذاب بھی دے گا۔ یہود کی عادت تھی وہ تورات زبور کے اپنی کتابوں کے اندر سے اللہ کے جو احکامات تھے ان احکام کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے۔ مسئلہ کسی امیر نے پوچھا تو اس کے لیے بڑا نرم کر کے بتا دیا، اور اس سے بدلے میں نذرانہ لے لیا، دنیاوی پیسے لے لیے۔ اگر کوئی غریب نے پوچھا تو اس کے لیے مسئلہ بڑا سخت کر کے بتایا جو کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، تو امیر کے لیے مسئلہ کچھ اور کر دیا، غریب کے لیے کچھ اور کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ امیروں کا قرب حاصل ہو جائے اور امیر بدلے کے اندر نذرانے دے دیں، تحفے تحائف دے دیں، یہ چیزیں دے دیں۔ اللہ رب العزت اسی کو ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے احکام کو بدل کے رکھتے ہیں نا، یہ بظاہر تو ان سے تھوڑے سے پیسے لے رہے ہیں، یہ پیسے نہیں ہیں، حقیقتاً اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اپنے پیٹ کے اندر یہ جو بدلے میں تھوڑا بہت سمن لے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ان کو یہ سزا ملے گی کہ یہ جو سمن تھوڑا بہت حاصل کر رہے ہیں یہ جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ آخرت کے اندر میرے رب تعالیٰ سب سے بڑا عذاب ان کو دیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت والے دن سے بات نہیں کرے گا۔ یہ چاہیں گے رب کی محفل حاصل کرنا، یہ چاہیں گے اللہ سے بات کرنا، لیکن میرا رب اس کام کے اوپر ان سے اتنا شدید ترین ناراض ہوگا کہ ان کے ساتھ قیامت میں بالکل کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اور انسان سے اگر اس کی محبوب یا محبوبہ گفتگو کرنا چھوڑ دے تو انسان کا تو سکون ہی بند ہو جاتے ہیں۔ کیسے چاچا نیازی اگر گھر والی ناراض تھی ونجے، ہاں بندہ سارا تھکا ترٹا آوے انہیں نال گل کرے تو وہ ناراض تھی بیٹھی ہوئے، پریشانی تھیندی یا نہیں تھیندی؟ بندہ پھر خرچہ بھی کرتا ہے، اس کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے اگر بیوی سے محبت ہو۔ اگر محبت ہی نہ ہو تو لوگ روٹھ کے اس سے بھی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیویوں کو منانا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی منایا کرتے تھے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ منا لینا بھی سنت ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع۔ اللہ رب العزت محبوب ترین چیز قیامت والے دن تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سزائے دیں گے، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا بڑا عذاب ولا یزکیہم، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ تزکیہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی انسان مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے، گناہ دنیا میں کر لے، اپنے گناہوں کے بلبوتے پہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ایک وقت تک ہوگا جہنم کے اندر جائے گا۔ جو اس نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے بدن پہ جو میل چڑھی وہ جب تک میل جل نہیں جائے گی تب تک یہ جہنم میں رہے گا، ایک وقت تک اس کو سزا ملے گی۔ جب اس کی سزا کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا اس کے بعد اللہ اسے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے، گناہوں کی سزائیں بھگت چکا ہے، پاک صاف ہو کر کے اس کو جہنم سے نکال لیں گے، بالآخر اس کو جنت مل جائے گی۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پہلے مل جائے گی، جس نے گناہ کیے وہ جہنم سے جل جل کے آئے گا، پھر اس کو جنت ملے گی۔ لیکن یہ والا کام اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کرنا، ولا یزکیہم، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کو جہنم کے اندر گناہوں کی سزا دے کر کے باہر نہیں نکالے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی، بالآخر اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جہنم کوئی لطف کی جگہ نہیں ہوگی، جہنم کے اندر دردناک عذاب ہوگا۔ اور دردناک کیا ہے؟ یہ دردناک کے اندر بڑا نہیں کہا اللہ نے، درد والا کہا۔ بسا اوقات ایک چیز چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے میں بظاہر اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کا درد بہت بڑا ہوتا ہے۔
آپ اسی کو دیکھ لیں کہ آپ کی یہ کونی ہے، چھوٹی سی اگر آپ کونی کی آپ کی کسی جگہ پہ لگ جاتی ہے، اس کے اندر مخصوص ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ اگر کسی چیز کو ٹچ ہو گئی، تھوڑی سی بھی ٹچ ہوئے، بظاہر وہ بہت بڑا کوئی ایسا یعنی کوئی وبا نہیں پھیلی، لیکن درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ اس کونی کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں، دیکھنے میں بظاہر بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا درد